نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحليم الكريم الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. نبی رحمت شفیع امت آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود شریف پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان عالی شان کا مفہوم ہے: جو بندہ روزانہ میرے اوپر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. دوسری پڑھ لے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. دوستان محترم، آج میں جس موضوع پہ گفتگو کرنے والا ہوں اپنے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے سے آپ سے مخاطب ہوں، تو آج کا میرا جو موضوع ہے مختصر وقت میں انشاءاللہ یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ خوف خدا کتنی بڑی نعمت ہے. خوف خدا وہ جوہر ہے جو بندے کو بندگی پہ ابھارتا ہے، جو بندے کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رکھتا ہے، جو بندے کو اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ چلنے والا بناتا ہے. تو اللہ کا خوف رکھنے والے فرشتے بھی ہیں اور تمام اہل ایمان جن جتنے اس دنیا سے چلے گئے ہیں آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے متقی لوگوں سے. تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے اس کی نافرمانی سے ڈرنا، اس کے حساب کتاب لینے سے ڈرنا، ایمان کے برے خاتمے سے، گناہوں کی وجہ سے ڈرنا، یہ مقصود ہے آج کے بیان کے اندر. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو وہ بڑی بڑی ہستیوں کو اپنے انجام کی فکر تھی اور پریشانی تھی. خاص کر ایک واقعہ ملتا ہے کہ روایت کا مفہوم ہے کہ جب عزازیل یعنی شیطان مردود ہو گیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو اور فرشتوں نے کر لیا، تو اس کے بعد حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام رونے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے رونے کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس لیے رو رہے ہیں مالک، تیری ہمارے متعلق خفیہ تدبیر کیا ہے، ہمارا انجام کیا ہے ہم نہیں جانتے، ہم اس لیے رو رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں بس اس طرح کرتے رہو، یعنی مجھ سے ڈرتے رہو، مجھ سے خوف کرتے رہو، روتے رہو. اور بزرگان دین کا یہ فرمان ہے کہ جس کو اپنے ایمان کے ضائع ہونے کا ڈر نہ ہو، یعنی اس ڈر سے وہ اللہ کی پناہ نہ مانگتا ہو، اس کے متعلق سوچتا نہ ہو، تو یہ خطرہ ہے اس کے ایمان کو کہ مرنے سے پہلے یا مرتے وقت اس کا ایمان سلب ہو جائے، یعنی وہ اسلام پہ ہی نہ مرے، کافر ہو کے مرے. تو ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ ہمیں آخرت کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی پیشی کو یاد کرنا چاہیے. دوستان محترم، مجھے ایک روایت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے یاد آ رہی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن صبح کی نماز پڑھا کے بہت بے چین بیٹھے تھے. لوگوں نے پوچھا حضور والا آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دور دیکھا ہے، ان کو جانتا ہوں. وہ لوگ ایسے تھے کہ جب ان کو صبح کو بندے ملتے تھے تو لگتا تھا کہ ان کی آنکھیں رو 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 کر سوج گئی ہیں. آپ نے الفاظ استعمال کیے جیسے بکری کی ران سوجی ہوتی ہے.
تو ان کے آنکھوں کے پپوٹے رو رو کر اتنا سوج جاتے تھے، اور وہ ساری رات یا سجدوں میں گزار دیتے تھے یا اپنے پاؤں پر قدم رکھ کر پاؤں پہ زور دے کر اسی حالت میں وہ گزار دیتے تھے۔ ان کی یعنی اس طرح رات گزر جاتی تھی، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے۔ اس کے باوجود بھی، اتنی عبادت اور ریاضت کے باوجود بھی، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی ان کو اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف تھا۔ تو ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے پاس تو عبادت ہے نہیں، ہم نے ایک لفظ گاڑ لیا ہے کہ ہم حسن ظن سے صرف بخشے جائیں گے۔ حسن ظن اللہ تعالیٰ کرم کرنا چاہے تو کر دے، لیکن صحابہ سے بڑھ کر حسن ظن کو جاننے والا کون تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں صبح کے ٹائم جب ان کو دیکھا جاتا تھا تو ان کے چہرے انتہائی خوف خدا کی وجہ سے زرد ہوتے تھے، جیسے مریضوں کے زرد چہرے ہوتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جن لوگوں کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ اب وہ لوگ کہاں؟ تو اس کے بعد کسی نے آپ کو پھر زندگی بھر ہنستے ہوئے نہ دیکھا جو باقی دن رہے، حتیٰ کہ آپ کی شہادت کا وقت آ گیا۔ تو ایسے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے ساتھ رہنے والے لوگ بھی صحابہ کے تقویٰ کو نہ پا سکے۔ تو وہ صحابہ جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کا اتنا ڈر تھا، اتنا خوف تھا، وہ اتنا فکر آخرت کرتے تھے۔ تو ہم لوگ کس کھاتے میں ہیں اگر ہم فکر آخرت نہ کریں، ہم نہ سوچیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ میں اس حوالے سے ایک آپ کو ایک واقعہ سنانے لگا ہوں کہ جس کے اندر بہت ہی عبرت کا ایک مدنی پھول ہے۔ اگر ہم اس پہ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ہمیں بہت ہی فائدہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی بات ہے کہ آپ کے پیچھے جو ہے نا ایک نوجوان نماز پڑھتا تھا، نوجوان ینگ لڑکا نما بندہ تھا اللہ کا، تو وہ نماز پڑھتا تھا اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ اس کا تقویٰ، اس کا طہارت اس کی شخصیت سے ظاہر ہوتا تھا، اور اس سے اللہ کی خشیت اور خوف کی وجہ سے، کیونکہ جن کو اللہ کا خوف اور خشیت ہو اللہ والے ان سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت عمر اس کو بہت اہمیت دیتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے بہت ہی پیار فرماتے تھے۔ اس نوجوان کا معمول تھا کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے اور نماز پڑھنے کے بعد جب واپس جاتے تو اس کے لیے ایک امتحان بن گیا، ایک مسئلہ کہ راستے میں ایک عورت کھڑی ہوتی تھی، وہ اس کو برائی کے لیے بلاتی تھی، مگر وہ نوجوان گزر جاتا چپ کر کے، شیطان بھی بس سے ڈالتا۔ عورت کوشش میں لگی رہی، ایک دن وہ نوجوان شیطان کے ورگلانے میں اس عورت کی طرف بڑھنے لگا تو چند ہی قدم اس نے اٹھائے تھے، کیونکہ اہل عرب میں سے تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا وہ نوجوان لڑکا، وہ ینگ مین، تو اس کی دل کے اندر قرآن کا جو نور تھا، ایک آیت کریمہ اس کے دل میں خیال کی طرح آئی اور وہ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ وہ آیت کریمہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے تو ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جب شیطان کسی کے دل کے اندر برائی کا وسوسہ ڈالتا ہے، برائی کے لیے بندے کو اکساتا ہے، تو اللہ کے بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کے ڈر کا خوف آتا ہے۔ اور اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے اس خطرے کے عالم میں شیطان جو ان کے اندر برائی ڈالتا ہے تو ان کو اپنے ایمان کے اور آخرت کی خوف کا جو خطرہ پیدا ہوتا ہے، وہ فوراً جیسے خطرے کے وقت کوئی ہڑبڑا کے اٹھتا ہے تو ایسے ہی وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں کدھر جا رہا ہوں، میرا انجام کیا ہوگا، میں اپنے رب کی بارگاہ میں کس طرح پیش ہوں گا۔ تو یہ خوف ان کے دل کو جگا دیتا ہے، ان کے ضمیر کو جگا دیتا ہے۔ جیسے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ خدشہ ہے دلے زندہ کہیں تو نہ مر جائے، کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، میں آپ سے یہ عرض کرنے والا تھا کہ وہ نوجوان جب یہ آیت مبارکہ اس کی خیال سے گزری تو
اس کا اثر اس کے دل پہ ایسے ہوا، وہ گرا اور بے ہوش ہو گیا، اور بے ہوش ہی پڑا رہا۔ عورت بھاگ گئی، اور اس کا والد جو کافی دیر اس کا انتظار کرتا رہا کہ بیٹا نہیں آیا، تو وہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب آیا، ایک راستے پہ ایک جگہ پہ دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے، تو اس کو اٹھوا کر گھر لے گیا۔ تو اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی، اور جب وہ ہوش میں آیا تو اس سے سوال ہوا کہ بیٹا کیا ہوا ہے تیرے ساتھ، کیا مشکل پیش آئی ہے؟ تو وہ کہنے لگا بابا میں نماز پڑھ کے آتا تھا، ایک عورت مجھے ورگلاتی تھی اور مسلسل ہی ورگلائے جا رہی تھی، اور میں اس سے بچ رہا تھا، مگر آج شیطان نے مجھے ورگلایا، میں نے اس کی طرف چند قدم اٹھائے، اور یہ آیت مبارکہ جو اللہ نے فرمایا کہ جو میرے متقی، جو مجھ سے ڈرنے والے میرے بندے ہیں، تقوی کرنے والے بندے ہیں، متقی بندے ہیں، یہ متقی کی صفت بتا رہا ہوں، کیسا وہ متقی نوجوان تھا کہ ان کے دل کے اندر جب شیطان کوئی وسوسہ برائی کا ڈالتا ہے تو ان کے دل چوکنا ہو جاتے ہیں، ان کی بصارت، ان کی بصیرت جاگ اٹھتی ہے، اور ان کا شعور جاگ جاتا ہے، برائی اور اچھائی کے فرق کو اور اپنی طہارت اور تزکیے کو بچا کر اللہ کی بارگاہ میں وہ قلب سلیم لے جانے والا وہ بندے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں کہ میں رب کی بارگاہ میں کس طرح پیش ہوں گا۔ تو پھر وہ نوجوان یہ حال دینے کے بعد اس نے ایک چیخ ماری، اور اس کی روح کفت سے انصری سے پرواز کر گئی۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ قتل گائے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان، یا اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اطاعت میں اور خشیت اللہ میں اس نے کیا اتنا اس کے دل کے اندر اثر ہوا کہ وہ خوف خدا اس کی موت کی سبب بن گیا۔ وہ شہید محبت خدا کہیں، وہ شہید تقوی خدا کہیں، وہ شہید وفا کہیں۔ تو جیسے علامہ خادم رضوی ایک فقرہ کہا کرتے تھے کہ جب روح میری پیرہن خاکی سے نکلے، روزے سے آواز آئے وہ میرا فقیرہ۔ دیکھیں حضرات محترم، اس نوجوان میں کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کا درجہ عطا فرمایا تھا، اور صحابہ کا کیا ایمان کا درجہ تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے والد سے تعزیت کرنے کے بعد پوچھنے لگے کہ اس کی قبر مبارک کہاں ہے۔ اس کی قبر پر پہنچے، اور دیکھیں قبر پہ پہنچا، قبر پہ جانا، یہ دیکھیں کس کا عمل ہے، اس پہ آپ غور فرمائیں۔ اور وہاں جا کر آپ نے کیا کہا، اور قبر والے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، وہ مر کے مٹی ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں، اس روایت کے اندر کیا ہے؟ آپ نے اسے سوال کیا کہ اے نوجوان یہ بتا کہ میرے رب کا فرمان ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈر گیا اس کو اللہ تعالی 2 جنت کے باغ عطا فرمائے۔ تو یہ بتا مجھے کہ تو نے اپنے رب کے وعدے کو کیسا پایا؟ تو قبر سے آواز آئی کہ میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا، میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائیں۔ دیکھیں زندگی تو گزر رہی ہے، میں تو ویسے بھی بڑھاپے کی دہلیز پہ بیٹھا ہوں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان ہے، خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچائے۔ تو میں آخری ایام میں میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، میں آپ سے ایک فکر کی بات کر رہا ہوں کہ اس فکر میں میرا ساتھ دیں، اور اس فکر کو پھیلانے میں میرا ساتھ دیں۔ میں ابھی اس دور میں اور شاید کوئی زیادہ درس و تبلیغ نہ کر سکوں، لیکن میں اس یوٹیوب چینل کے ذریعے زیادہ سے زیادہ اپنے لیے نیکیاں کمانا چاہتا ہوں، اس ذریعے سے کہ میں آپ تک نیکی کا پیغام پہنچاؤں، اچھائیوں کا پیغام پہنچاؤں، کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ نیکی پھیلانے کے ایک ایک حرف پہ اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے، اور بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی دعوت دینے پر اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اور اگر آپ اس میں میرا ساتھ دیں گے، اس عمل کو پھیلانے میں میرا ساتھ دیں گے، تو میرا یہ یوٹیوب چینل میں نے کھولا ہے، اس پہ میں انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ آپ اس کو سبسکرائب